السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ سے خیر کی امید۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، میں اسی کی حمد اور اسی کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، توحید اللہ کا حق ہے جو کہ بندوں پر واجب کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ تمام رسولوں اور تمام آسمانی کتابوں کو نازل کیا گیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ عبادت کا لفظ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اور جس سے راضی ہو، چاہے وہ ظاہری اقوال ہوں یا افعال یا باطنی اعمال۔ انہی کا تعلق صرف قلب سے ہے، اور قلبی عبادات بدنی عبادات سے زیادہ عظیم اور دیر پا اثر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ایمان کا حصہ بننے کے لیے قلبی اعمال کا بدنی اعمال سے زیادہ حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت اور قلبی کیفیت پر قائم ایمان ہی در حقیقت اصل مقصود ہے، چنانچہ ظاہری اعمال اسی قلبی کیفیت کے تابع اور ماتحت آتے ہیں، بلکہ اگر دل سے بدنی عبادت نہ کی جائے تو قبول ہی نہیں ہوں گی۔ اسی لیے یہی قلبی کیفیت بندگی کی روح اور مغز ہے۔ چنانچہ اگر ظاہری اعمال حضور قلبی سے خالی ہوں تو مردہ اور بے روح جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ہی ٹھیک رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خبردار، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ لوتھڑا دل ہے۔ متفق علیہ۔ لوگوں کی درجہ بندی بھی ان کے دلوں میں موجود ایمان کی بنیاد پر ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے اعمال کے درجات میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ یہی قلبی ایمان پروردگار کی توجہ کا مرکز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں اور کارکردگی کو دیکھتا ہے۔ رواہ مسلم۔ قلبی عبادات میں سے مؤکد ترین عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ یہ ایک اسلامی فریضہ، عقیدہ توحید کا تقاضا اور واجب ہے۔ اس کا جامع معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء و صفات کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان رکھیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن معرفت الہی اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق علم کا ثمرہ ہے۔ حسن ظن اس بات کی معرفت پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، قوت، احسان، قدرت اور علم بہت وسیع ہے۔ نیز اس یقین پر قائم ہے کہ اللہ کے تمام فیصلے اچھے ہوتے ہیں۔ لہذا جب مسلمان انہیں اچھی طرح سمجھ لے تو انسان لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے لگتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء و صفات پر غور و فکر سے بھی دل میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اسماء و صفات الہی کے معنی اور مفاہیم جاگزیں ہو جائیں تو اس کے قلب و ذہن میں ہر اسم الہی اور صفت الہی کے مطابق حسن ظن پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہر صفت الہی کے لیے الگ قلبی بندگی اور حسن ظن کا جداگانہ انداز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مخلوقات پر فضل، کرم اور جلال و جمال بھی حسن ظن رکھنے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن ظن رکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور حسن ظن رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ حسن ظن رکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند دن پہلے حسن ظن رکھنے کی خصوصی تاکید فرمائی۔ چنانچہ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے
تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو صرف اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حسن ظن رکھنے والے اور خشوع سے نہال اپنے بندوں کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے عبادت کی آسانی سے ادائیگی کو دنیا میں ملنے والی بشارت قرار دیا، پھر اسی عبادت کو ان کی معاونت کا ذریعہ بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور نماز خشوع کرنے والوں کے علاوہ دیگر افراد پر گراں ہیں، یعنی مشکل ہے۔ خشوع کرنے والے یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور انہیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ تمام رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کا معرفت الہی میں بہت بلند مقام تھا، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کی بنا پر اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ چنانچہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس تنہا چھوڑا۔ اس وقت مکہ کی بے آب و گیا وادی میں کوئی نہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چل دیے تو سیدہ ہاجرہ بھی ان کے پیچھے چلتی ہوئی کہنے لگیں، ابراہیم آپ ہم